نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام برادران اسلام، موجودہ حالات کے پیش نظر آج کی گفتگو فلسطین کی آزادی، قبلہ اول مسجد اقصی کی بازیابی اور اسرائیلی مظالم پر ہونی چاہیے اور ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں اس ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے اور ہر فرد اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارا آج کا بیان بھی اسی حوالہ سے ہوگا. 20ویں صدی میں جہاں اور بہت کچھ ہوا، دو انتہائی دل خراش تکلیف دہ واقعات پیش آئے، جن میں ایک 1923 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط اور زوال کا واقعہ ہے، اور دوسرا 14 مئی سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کا واقعہ ہے. انتہائی دل خراش واقعات ہیں. جب سے اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، اس وقت سے لے کر آج تک بالعموم پوری دنیا یہودیوں کی سازشوں کی زد میں ہے، اور رہا فلسطین اور بیت المقدس، وہاں کے حالات تو ہر کسی پر واضح ہو چکے ہیں. اسرائیلی مظالم حد سے بڑھ چکے ہیں، اور پیسے کے بلبوتے پر نام نہاد سکالر، اینکر، متکلمین ایسے خرید لیے گئے جو بیت المقدس کی اسلامیت پر انگلیاں اٹھانے لگے، اسلامی حیثیت پر. یاد رکھیے، بیت المقدس کی اسلامیت روز روشن کی طرح عیاں ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے. مسجد اقصی بیت المقدس قرآن کریم میں مذکور ہے. اللہ نے اسے مبارک کہا.
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر ارض مقدس کہا گیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ علیکم، اے قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے خود تمہارے لیے مقرر کر دی ہے۔ مسجد اقصی، بیت المقدس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معراج ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا آغاز ہوا۔ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو علماء کی اصطلاح میں اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے عرش تک کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ معراج کا آغاز بیت المقدس سے ہوا۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اسلام میں جن 3 مساجد کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے ان میں ایک مسجد اقصی ہے۔ یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کی اسلامیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس کی اسلامیت کو کوئی بھی مشکوک نہیں بنا سکتا۔ آگے بڑھنے سے قبل بیت المقدس مسجد اقصی کی تاریخ پر مختصراً روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ جیسے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ایک تاریخ ہے، مسجد نبوی کی تعمیر کی ایک تاریخ ہے، اسی طرح مسجد اقصی بیت المقدس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز کب ہوا، کس نے کیا؟ بخاری شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کر لیا، تعمیر کعبہ کے 40 برس بعد مسجد اقصی بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز بھی حضرت ابراہیم نے کیا، بنیاد انہوں نے ڈالی۔ پھر آہستہ آہستہ اس سارے علاقے کو بیت المقدس کہا جانے لگا جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے اس مبارک گھر کی تعمیر کا آغاز کیا اور بنیاد ڈالی۔ حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام وہ بھی اسی سرزمین سے اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ارض موعود بھی یہی زمین تھی۔ 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ 6 صدی قبل مسیح کے ابتدائی سالوں میں بخت نصر جو بابل کا حکمران تھا، بابل کے اس بادشاہ نے مسجد اقصی بیت المقدس میں تباہی مچائی، اسے برباد کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ کا گھر تھا اور یہ 3 اللہ کے گھر دنیا سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دعوت کے لیے میدان میں آئے، انہوں نے اپنا دعوتی مرکز اسی کو بنایا جسے ہم مسجد اقصی یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا غالباً 614 عیسوی میں رومیوں اور ایرانیوں کی لڑائی ہوئی۔
ایرانیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، تباہی مچائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی لڑائی کا، بعد کے احوال کا پیشین گوئی کے طور پہ ذکر فرمایا۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ ایرانیوں کے قبضے میں رہا قرآن کی پیشین گوئی کے مطابق، پھر یہ رومیوں کے قبضے میں آ گیا 614 عیسوی میں، رومیوں کے قبضے میں آ گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک اس پر رومیوں کا تسلط رہا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضور کی خواہش تھی کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں ہو، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں ہو، اور مسلمانوں کا 16 یا 17 مہینے یہ قبلہ رہا، 16 یا 17 مہینے یہ قبلہ رہا۔ اس کے بعد نبی کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ نے نماز کے عین وسط میں یہ حکم دے دیا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ حضور نے بیت المقدس سے چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا، صحابہ بھی نماز میں ہی گھوم گئے۔ وہ حضور کی اتباع کرتے تھے، وہ یہ پوچھتے تھے کیا کریں، جو حضور نے فرما دیا کر لیا، ان کی زبان پہ کیوں نہیں آتا تھا کیوں کریں، یہ ان کی بڑی خوبی تھی۔ نماز میں ہی گھوم گئے، سوچا اور پوچھا تک نہیں، سلام پھیرنے کا انتظار تک نہیں کیا۔ ایسی تابع فرما قوم بھی دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اب بعض بدبخت یہ کہتے ہیں جی حضور نے تو بیت المقدس چھوڑ دیا تھا، آپ نے ادھر سے چہرہ موڑ کر بیت اللہ کی طرف کر لیا تھا۔ یاد رکھیے ہمارے پیغمبر نے 16 یا 17 مہینے یہاں نماز پڑھائی ہے، آپ کے معراج کے سفر کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، انبیاء کی امامت یہاں کروائی ہے۔ اب بیت اللہ کی طرف جو چہرہ پھیرا گیا، حضور کا قلبی رجحان اس طرف تھا، رتبہ بھی اس کا زیادہ تھا، تو کیا حضور کے ادھر سے ادھر منہ کر لینے کی وجہ سے وہ اسلام کے شعائر سے نکل جائے گا، اس کی اسلامیت منسوخ ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ پھیر لینے کے بعد بھی، چونکہ حکم الہی سے ہوا، اس کی نسبت حضور سے منقطع نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی کہے جب حکم منسوخ ہو گیا تو قرآن سے نکالتے کیوں نہیں؟ جیسے انہیں نہیں نکالا جا سکتا حکم کے منسوخ ہو جانے کے باوجود، ایسے ہی بیت المقدس کی اسلامیت کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا رسول اللہ کے بیت اللہ کی طرف رخ موڑ لینے کے بعد۔ تو بیت المقدس کی نسبت جناب نبی کریم سے ہے۔ قرآن آیا پہلے انبیاء کی کتابیں منسوخ، حضور کی سنت آئی پہلے انبیاء کی تعلیمات منسوخ، تو ایسے ہی جب رسول اللہ بیت المقدس میں آئے، اس کو قبلہ بنایا، تو پہلی قوموں کی اس کی طرف، اس کی پہلی قوموں کی طرف نسبت منسوخ۔ اب وہ اسلام کی طرف نسبت کر کے بیت المقدس کی طرف نسبت کر سکتے ہیں،
اور بیت المقدس کی نسبت اسلام کی طرف رہے گی. پہلے مسلمان ہو پھر بیت المقدس بھی ان کا، بیت اللہ بھی ان کا، مسجد نبوی بھی. اور اگر مسلمان نہیں ہوتے پھر بیت اللہ بھی مسلمانوں کا، مسجد نبوی بھی مسلمانوں کی، مسجد اقصی اور بیت المقدس بھی مسلمانوں کا. تو عرض میں نے یہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ رومیوں کے قبضے میں رہا. حضور کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے. اللہ کے نبی کی کچھ خواہشیں وہ تھیں جو حضور کے زمانے حیات میں پوری ہو گئی، اور کچھ وہ تھی جو آپ کے زمانے حیات میں پوری نہیں ہو سکی معروضی حالات کے پیش نظر. ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے حضرت عمر کا انتخاب کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. ایک جگہ فرمایا میں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دوں گا سوائے مسلمانوں کو کہ کسی کو یہاں نہیں رہنے دوں گا. نبی کی خواہش تھی لیکن معروضی حالات کے پیش نظر آپ کے زمانے حیات میں پوری نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر دے دیے تھے اور حضور اپنی زندگی میں فرما گئے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر. حضرت عمر نے حضور کی اس خواہش کو پورا کر دیا. انہوں نے یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا. جب حضرت علی چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے تو یہودیوں کا ایک وفد حضرت علی کے پاس آیا. آ کے کہنے لگا امیر المومنین، ہمیں اللہ کے نبی کے دور میں جس حالت پہ رکھا گیا حضرت عمر نے اس حالت سے جدا کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں اسی حالت پہ واپس بلائیں، ہماری وہ حالت بحال کی جائے. حضرت عمر نے ہمیں نکال دیا، حالانکہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے تو ہم یہاں رہتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ خواہش نبی کی تھی، پورا عمر نے کیا، اور جو مجھ سے تم خواہش رکھتے ہو میں تمہیں واپس بلا لوں تو سن لو، جو گرہ عمر نے لگائی ہے اسے علی کبھی نہیں کھول سکتا. جو گرہ عمر نے لگائی ہے اسے علی کبھی نہیں کھول سکتا. تو یہ حضور کی خواہش تھی، آپ کے زمانے حیات میں پوری نہیں ہوئی. اسے پورا کرنے کے لیے اللہ نے حضرت عمر کو بھیجا. نمبر 2، حضور کی خواہش تھی کہ پورا مہینہ مسجد میں باجماعت نماز تراویح پڑھے، لیکن ایک خدشے کی وجہ سے حضور نے دوامن جماعت کو ترک کر دیا. وہ خدشہ کیا تھا کہ صحابہ کا جذبہ و شوق دیکھ کر اللہ اس نماز کو فرض نہ کر دے. اگر یہ فرض ہو گئی تو امت کے لیے مشقت کا باعث بن جائے گی، اور حضور اپنی امت پہ بڑے رحیم تھے. ترمذی کی روایت ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کا انہیں حکم دیتا اور یہ حکم بطور وجوب ہوتا. اب مسواک واجب نہیں ہے، سنت. تو آپ نے دوامن جماعت کو ترک کر دیا اس ڈر سے کہ کہیں صحابہ کا جذبہ اور شوق دیکھ کر اللہ فرض نہ کر دے. اگر فرض ہو جاتی صحابہ تو پڑھ جاتے، شوق سے پڑھتے، خوش ہوتے. ہمارا کیا بنتا جو 5 سے ہی چھپتے پھرتے ہیں. اس حکمت کے تحت نبی کے زمانے حیات میں یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، اللہ نے حضرت عمر سے پوری کرائی. حضرت ابو بکر حضور کے انتقال کے بعد خلیفہ بنے، حضور کے جانشین، خلیفہ اول بلا فصل، نبی کے علوم اور دین کے وارث و امین. حضرت ابو بکر آئے، زمانے خلافت بھی مختصر تھا، اندرونی بیرونی فتنوں کی بھی بہتات تھی، توجہ دینے کا موقع نہیں ملا اس کی طرف. وہ رخصت ہو گئے. ان کے بعد حضرت عمر آئے، اللہ کے شیر. زمانے خلافت بھی طویل تھا اور فتنے بھی دب چکے تھے. عمر کے ہوتے ہوئے فتنہ نہیں ابھرتا. شیطان راستہ بدلتا ہے، اللہ نے شخصیت ہی ایسی بنائی تھی. شیطان راستہ بدلتا تھا. الشیطان یفر منک یا عمر. تو حضرت عمر نے حضور کی اس خواہش کو پورا کر دیا. حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں
سب صحابہ کرام کو مسجد میں باجماعت نماز تراویح پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح حضور کی ایک خواہش اور تھی کہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہو، بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہو۔ اللہ نے حضور کی یہ خواہش بھی حضرت عمر سے پوری کروائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں بیت المقدس کو فتح کر کے مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا۔ اور واقعی نے فتوح الشام میں لکھا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے، مسلمان پہلے سے لڑ رہے تھے، فتح نہیں ہو رہی تھی۔ اہل کتاب کے علماء نے خود کہا، نہ اپنا ٹائم ضائع کرو نہ ہمارا ضائع کرو، جو بیت المقدس کا فاتح ہے وہ تم میں نہیں ہے، ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں ہیں، ہماری کتابوں میں اس کے اوصاف ہیں، ہماری کتابوں میں اس کی شناخت ہے، ہماری انٹیلیجنس نے رپورٹ دی ہے، وہ تمہارے اندر نہیں ہے، نہ اپنا ٹائم ضائع کرو نہ ہمارا۔ اس کا نام عمر بن خطاب ہے، یہ اس کا چہرہ مہرہ ہے، یہ اس کے خد و خال ہیں، لے آؤ، ہم بغیر لڑے چابیاں اس کے دامن میں ڈال دیں گے۔ مسلمانوں نے قصر خلافت میں پیغام بھیجا، حضرت عمر صحابہ سے مشورے کے بعد چلے، جب بیت المقدس آئے، بڑے اہل کتاب علماء اپنی آسمانی کتابیں ہاتھوں میں لے کر آئے، بڑی بڑی کتابیں اٹھائی ہوئیں، ایک نظر کتاب پہ، دوسری چہرہ ابن خطاب پہ، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے۔ جب شناخت اور پہچان مکمل ہوئی تو بغیر لڑائی کے چابیاں حضرت عمر کے قدموں میں ڈال دی۔ پھر بیت المقدس میں گونجی اذان، جمی جماعت، ہوا عمر کا خطبہ و خطاب، مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اموی خلفاء، عباسی خلفاء اور بعد کے خلفاء کے ادوار میں اس کی تعمیر و مرمت کا کام ہوا، بحالی ہوئی، اس کی زیب و زینت آرائش ہوئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہودی بڑے سازشی ہیں۔ 1099 عیسوی میں یہودیوں نے مسلمانوں پہ یلغار کی، جس کے نتیجے میں 70,000 مسلمان مارے گئے، اور یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے اسے اپنی عبادت گاہ میں تبدیل کر لیا۔ اس کی آزادی کے لیے جد و جہد کا آغاز ہوا، قربانیاں ہوئیں، بالآخر چلتے چلاتے 1187 عیسوی میں حتین کے مقام پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں کو شکست دی اور بیت المقدس کو پھر فتح کر لیا۔ بیت المقدس پھر مسلمانوں کے قبضہ میں۔ پہلی دفعہ اسے عمر بن خطاب نے فتح کیا، دوسری دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ تو مسلمان اس کے بار بار فاتح ہیں، یہ کسی اور کی مہر نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی شاعر میں سے ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لی، یہودی بے دخل ہو گئے، انہوں نے سازشوں کا بازار گرم کیا، سازشوں کا بازار گرم کیا، اور سازشیں کرتے کراتے 1880 عیسوی میں وہ دیگر خطوں سے، دیگر علاقوں سے ایک سازش کے تحت فلسطین میں آ کر آباد ہونے لگے، آباد کاری کا عمل شروع ہوا، دنیا بھر سے فلسطین میں آنے لگے، اور 1897 عیسوی میں انہوں نے باضابطہ ایک تحریک کا آغاز کیا، سیہونی تحریک کا، جس کے اولین مقاصد کیا تھے؟ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، مسجد اقصی پر قبضہ، اور اس وقت انہوں نے فلسطین کو اپنا قومی وطن قرار دیا، فلسطین کو اپنا قومی وطن قرار دیا۔ اس تحریک نے انگریز کے مشورے سے، انگریز کی معاونت سے
قومی وطن قرار دے دیا. اور پھر اقوام متحدہ نے کیا ظلم کیا؟ اقوام متحدہ نے انہوں نے 1947 میں فلسطین کی تقسیم کر دی، 2 ریاستیں بنا دی اور کہا یہ دونوں آزاد ریاستیں ہیں، یہ فلسطین ہے، یہ اسرائیل ہے. لیکن اقوام متحدہ نے جو کیا اس پہ بھی آج تک عمل نہیں کیا. فلسطین پر پھر اسرائیل کے قبضے، فلسطین پر پھر اسرائیلی مظالم. امریکہ نے آزاد ریاستوں کی حیثیت سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اقوام متحدہ نے تقسیم کیا مگر اس پر پہرا آج تک نہیں دیا اور وعدے معاہدے سارے پس پشت ڈال دیے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اسرائیلیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور الٹا اسرائیل کی پشت پناہی سے کام لیا. 1947 میں تقسیم ہوئی. پھر 14 مئی 1948 میں باضابطہ اسرائیل کا ریاست کے طور پہ قیام عمل میں آیا. 14 مئی 1948 کو یہ دوسرا دل خراش واقعہ ہے جو 20ویں صدی میں پیش آیا. ایک 1923 کو خلافت عثمانیہ کے سقوط اور زوال کا سانحہ اور دوسرا 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا سانحہ. یہ سانحہ ہے اور بہت بڑا سانحہ ہے. جب اسرائیل ریاست کے طور پر سامنے آیا سب سے پہلے اس کی تصدیق یورپ کی بڑی طاقتوں نے کی اور اس وقت سے آج تک اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے. 1948 میں 77% علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اور جب 1967 میں جنگ ہوئی تو اس کے بعد تو بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر بھی یہ مسلط ہو گیا اور اس وقت سے لے کر آج تک بیت المقدس پر حملے، غزہ پر حملے، اسرائیل کے مسلمانوں پر حملے، نہ بچے دیکھے نہ عورتیں دیکھی، نہ بوڑھے دیکھے نہ جوان دیکھے، بغیر کسی فرق اور امتیاز کے بھونتا چلا گیا. عمارتیں مسمار کر دی، انسانی حقوق کی تنظیمیں سوئی رہی. اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کا نعرہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے لگایا، اپنے مقاصد کو آسان بنانے کے لیے لگایا. باقی کہاں انسانی حقوق اور کہاں یہ بدبخت، ان کا انسانی حقوق سے کیا تعلق؟ کیا فلسطین کے رہنے والے انسان نہیں ہیں؟ اراکان کے رہنے والے انسان نہیں ہیں؟ کشمیر کے رہنے والے انسان نہیں ہیں؟ دیگر جگہوں پہ بسنے والے جو مظلوم ہیں انہیں ان کی اسلام پسندی کی سزا دی جا رہی ہے، وہ انسان نہیں ہیں؟ یہ انسانی حقوق کا نعرہ فقط اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے، اپنے ہدف کو آسان بنانے کے لیے، اپنے مفادات کو پانے کے لیے لگایا گیا، مگر نہ کہاں انسانیت اور کہاں یہ انسان نما درندے، ان میں کوئی موافقت ہے ہی نہیں. اس وقت سے آج تک فلسطینی جس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اور اس سال 2021 میں 1442 ہجری کے ماہ رمضان میں 27 رمضان سے اب تک ان پہ جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اسرائیلی مظالم اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا. عید کی خوشی ان کی مسمار کر دی گئی اور اپنوں کی جدائی کا غم ان کے کندھوں پہ ڈال دیا گیا، انہیں گھروں سے بے گھر کر دیا گیا. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کیا ان انسانوں کے کوئی حقوق نہیں؟ حقوق صرف یہودیوں کے، حقوق صرف عیسائیوں کے. ملالہ تمہاری ہاں میں ہاں ملا لے تو اس کے حقوق ہیں، عافیہ کا کوئی حق نہیں. اس کے ساتھ زخمی ہونے والی دیگر بچیوں کا کوئی حق نہیں. تو انسان من حیث الانسان سب کے سب حق رکھتے ہیں. فلسطین کی آزادی، بیت المقدس کی بازیابی، یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے اور فلسطینی اس کے لیے نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے،
قربانی دے رہے ہیں، وہ پتھروں سے میزائلوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ غلیل سے جدید عصری ہتھیاروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان سے بڑا بہادر شاید ہی اس وقت کائنات میں۔ تو امت مسلمہ کو بھی چاہیے، مسلم ممالک کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں اور اخوت اسلامی کے تقاضے پورے کریں۔ اس طرح اسرائیل کے رحم و کرم پر فلسطینی عوام کو نہ چھوڑیں، اور بیت المقدس کی بازیابی، فلسطین کی آزادی کے لیے متفقہ طور پہ موقف اختیار کریں، اور ایک مضبوط موقف اقوام متحدہ کے سامنے پیش کریں جو جرأت مندانہ ہو، ان کی آزادی کی راہ ہموار کر سکتا۔ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، بیت المقدس کی آزادی کیسے ہو سکتی ہے، بازیابی کیسے ہو سکتی ہے، اور اب تک نہیں ہوئی تو رکاوٹ کیا ہے؟ تمہیدی طور پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے، مغرب نے، یہود نے بڑے طریقے سے ایک سازش رچائی اور بیت المقدس اور فلسطین کے مسئلہ کے بارے میں میڈیا کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ وطنی تنازع ہے، علاقائی تنازع ہے، قومی مسئلہ ہے۔ جیسے دیگر علاقوں میں علاقائیت کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، دیگر بنیادوں پہ خون ریزی ہو رہی ہے، یہ بھی اسی طرح کی ہے، وطنی ہے، قومی ہے، علاقائی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے خطے کا مسلمان اس میں سپورٹ نہ کر سکے، اور خود سارے ان کی پشت پہ ہیں، اسرائیل کی پشت پہ سارے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کی حمایت سے دور رکھنے کے لیے جال کیا بنا؟ یہ وطن کا مسئلہ ہے، عرب کا مسئلہ ہے، علاقے کا مسئلہ ہے، تو لہذا دیگر ممالک کے مسلمانوں کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہی نہیں، جبکہ یہ بات مسلمان کو ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ وطن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے کہ عرب کی عرب سے لڑائی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ عرب اور عجم کی تفریق کے ساتھ نہیں ہے، یہ علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، امت کا مسئلہ ہے، ملت کا مسئلہ ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ اسلامی شعائر میں سے ہے بیت المقدس، اس کی اسلامیت کو کبھی مشکوک نہیں کیا جا سکتا۔ امت کا مسئلہ ہے، ملت کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، اور اس کے حل کے لیے رہنمائی بھی قرآن و سنت سے ہی لینی چاہیے، قرآن و سنت سے۔ قرآن و سنت میں اللہ نے وہ اوصاف اور شرائط بیان کی جو بندے میں پیدا ہو جائیں تو دشمن مغلوب ہو جاتا ہے، مسلمان غالب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے وہ اوصاف کیا ہیں، وہ شرائط کیا ہیں، ان کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، انہیں وجود بخشا جائے تاکہ مسلمانوں کا غلبہ ہو، فلسطین آزاد ہو، کشمیر آزاد ہو، اراکان آزاد ہو، اور کافر مغلوب ہو۔ ان کو سمجھنا اور پیدا کرنا یہ اس وقت انتہائی ضروری ہے۔ میں چند ایک کا ذکر کرتا ہوں، ان میں سب سے پہلی شرط ہے جو قرآن و سنت نے بیان کی، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح، ہمارا زبان کی حد تک ایمان ہے، یقین کی حد تک نہیں ہے، اور جس ایمان پر دنیا کی فتح مرتب ہوتی ہے وہ ایمان وہ ہے جو یقین کی سواری پہ سوار ہو، اور ہماری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، صرف نام کے مسلمان نہ ہو، کام کے مسلمان ہو۔ جب ایمان اور عمل صالح کی دولت ہو تو پھر مسلمان غالب ہوتا ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں آتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ہمت پست نہ کرو، بزدل نہ بنو، ہار نہ مانو،
کمزوری نہ دکھاؤ، کمزور نہ بنو، لا تحزنوا، غم بھی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تم ہی غالب رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم سچے صاحب ایمان ہوئے، اگر تم سچے صاحب ایمان ہوئے تو پہلی شرط ایمان کی پختگی، اعمال کی صالحیت ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے اتحاد و اتفاق، کہ امت متحد ہو کر کفر کے مقابلے میں نکلے، امت آپس میں اتفاق پیدا کرے، آپس میں دوستانہ تعلقات ہوں۔ ہماری آپس میں لڑائیاں ہیں، یہود و نصارہ سے پیار کی پینگیں ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے اہل ایمان، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ تمہیں ایک کو دوسرے سے لڑائیں گے، دوسرے کو تیسرے سے لڑائیں گے۔ آپس میں اتفاق پیدا کرو، آپس میں اتحاد پیدا کرو۔ جب تک اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا، امت متحد ہو کر کفر کے خلاف نہیں نکلے گی، اس وقت تک غالب نہیں آ سکے گی۔ کفر متحد ہے، مسلمانوں کو انہوں نے توڑ دیا۔ ترکی اور سعودیہ کے اختلافات، سعودیہ اور کویت کے اختلافات، کہیں سرحدات کا مسئلہ اٹھا دیا، کہیں عرب کو تقسیم کر دیا، کہیں آپس میں غلط فہمیاں پیدا کر دی، کہیں سازش کر کے عربوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تاکہ متحد نہ ہو سکے۔ اتحاد کی پاور کو ہم سمجھے نہ سمجھیں، مغرب سمجھتا ہے۔ اتحاد کی پاور کو مسلمان جانے نہ جانے، یورپ جانتا ہے۔ اتحاد کی برکت کو امت سمجھے نہ سمجھے، کفر سمجھتا ہے، اس لیے وہ ہمیں متحد نہیں ہونے دیتا۔ اور جو اتحاد کے لیے نکلتا ہے اسے ایسے اٹھا لیا جاتا ہے جیسے ایک خراب پیس اچھے کریٹ سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اتحاد و اتفاق، یہ دوسری شرط ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لا تنازعوا، تنازع نہ کرو، تنازع نہ کرو، کمزور پڑ جاؤ گے۔ تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس وقت یہی ہے۔ آج اگر 57 اسلامی ممالک متحد ہو کر، متفق ہو کر فلسطین کے مسئلہ پر، بیت المقدس کی بازیابی کے عنوان پر ایک مضبوط جرأت مندانہ موقف اختیار کر لیں تو اقوام متحدہ کی کیا مجال کہ ان کی بات کو حیثیت نہ دے، ان کی بات کو حیثیت نہ دے۔ فطور ہماری نیتوں میں ہے، وقتی مفادات کو ترجیح ہے، ذاتی چودراہٹوں کو ترجیح ہے، وقتی سہولتوں کو ترجیح ہے، ملی مفاد ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، 57، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے سب ناآشنا ہیں۔ اگر آشنا ہیں تو پھر انہیں وقتی مفاد، وقتی عہدے اور نہ جانے کیا کیا لالچ جکڑے ہوئے ہیں۔ تو جب تک امت متحد نہیں ہوگی، ایک بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے، ایک اس کے بال الگ الگ پڑے ہوتے ہیں۔ بٹی ہوئی رسی اور اس کے الگ الگ بال، دونوں کی پاور میں کتنا فرق ہے۔ تو جب بال بکھرے ہوئے ہوں تو ایک ایک کر کے توڑا جا سکتا ہے، اور جب ان کی رسی بانٹ دی جائے تو پھر وہ رسی نہیں ٹوٹتی۔ اسلامی ممالک کو اقوام متحدہ رسی نہیں بننے دے رہا، بالوں کی صورت میں بکھیر کے رکھنا چاہتا ہے، اور اسلامی ممالک اسے محسوس نہیں کر رہے۔ تو دوسری شرط ہے اتحاد و اتفاق، اور تیسری شرط کیا ہے؟ جفاکشی اور جذبہ جہاد۔ جفاکشی، جذبہ جہاد۔ ہمیں اتنی سہولیات میں مبتلا کر دیا گیا
اور ہمارے عربوں کا تو پوچھیں ہی نہ، عربیوں کا، وہ کتنے سہولت پسند ہو گئے، کتنے۔ ایک آدمی کہنے لگا عربوں کو مارنے کے لیے میزائل پھینکنے کی ضرورت نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں، ایک دن کے لیے ان کی بجلی بند کر دو، اے سی نہ چلا تو یہ خود بھڑک جائیں گے، اتنے سہولت پسند، اس قدر سہولت پسند۔ اور جن کی اولاد ہیں وہ کتنے جفاکش تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندقیں کھودتے تھے، پیٹ پہ پتھر۔ اور جفاکشی کی برکت کیا تھی؟ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی وہ کھود لیتے تھے، 313 ہزاروں پہ غالب آ جاتے تھے، کیسر و کسرا ان کا نام سن کے لرزتے تھے، جنگل کے درندے ان کے لیے جنگل خالی کر جایا کرتے تھے، یہ جفاکشی تھی۔ اور آج انہیں تن آسانی میں مبتلا کر دیا گیا، سہولتوں میں گم کر دیا گیا، آسائشوں میں مست کر دیا گیا۔ اب وہ کہاں لڑے؟ پھر موت کا ڈر پیدا ہو گیا، جس سے جذبہ جہاد جاتا رہا۔ جب جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے پھر موت کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب موت کا ڈر پیدا ہو جائے پھر لڑائی کو کہاں دل کرتا ہے؟ تو تیسری شرط جفاکشی، جذبہ جہاد۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا، بیت المقدس بازیاب نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے، مذاکرات سے، امن معاہدات سے ہرگز نہیں۔ جہاد کی روح کو بیدار کرنا پڑے گا، جہاد کی روح کو۔ جب بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے پھر چابیاں قدموں میں آ جاتی ہیں، چابیاں قدم۔ پڑھیے واقدی کی فتوح شام، فتوح الشام پڑھیے، پتہ چابیاں قدموں میں آ گئی تھی، بلا کے دی تھی۔ تمہارے اندر وہ بندہ نہیں ہے جو بیت المقدس کا فاتح ہے، لے آؤ، لے جاؤ، لے آؤ، لے جاؤ۔ جذبہ جہاد کی ضرورت ہے۔ کشمیر میں ہندو دندناتا پھر رہا ہے، برما میں بدھ دندناتے پھر رہے ہیں، اور فلسطین میں یہودی دندناتے پھر رہے ہیں، اور ایک اسلامی ممالک ہیں جو اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سہولتوں میں کھو گئے، جذبہ جہاد سے محروم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود شریف کی روایت ہے، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا تم پہ قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں، عددی قوت تمہاری کم نہیں ہوگی، اکثریت میں ہوگے، تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، اکثریت میں ہوگے۔ جیسے روئی کی گٹڑی کتنی پھیلی ہوتی ہے، اس کو ٹھوکر مارو وہاں چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو 5 سیر کا باٹ ہوتا ہے، اس کو اٹھاتے ہوئے بھی پتہ چلتا ہے کہ میں نے کوئی چیز اٹھائی ہے۔ اور روئی کی اتنی بڑی گٹڑی ہوتی ہے، بچہ اٹھا کے ادھر پھینک دیتا ہے۔ جھاگ پانی پہ کتنا پھولا ہوا نظر آتا ہے، اس کا وزن کر لو چھٹانکوں میں نکلتا ہے۔ فرمایا تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے۔ اللہ کافروں کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ یہ اس وہن کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا 2 چیزیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت، ایک موت کا خوف۔ دنیا کی محبت، سہولت پسندی، بنگلہ اور اچھا ہو جائے، گاڑی اور لگژری ہو جائے، بینک بیلنس میں اور اضافہ ہو جائے، اے سی اور بڑا ہو جائے، لان اور بڑھ جائے، سہولت پسندی، جفاکشی نہیں۔ پھر موت کا خوف، جذبہ جہاد نہیں، تو پھر کیسے فلسطین آزاد ہو، بیت المقدس بازیاب ہو؟ جب تک ہماری حالت نہیں بدلے گی۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب۔
یہ رکاوٹ ہے کہ ہمارے اندر وہن ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اگر میں نے آواز بلند کی، نعرہ مستانہ بلند کیا، تو مجھے اتار کے کسی اور کو بٹھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں کون سا ہمیشہ بیٹھے رہنا ہے، اس کے سامنے تو سرخرو ہو جائیں گے۔ اور ایک شرط کیا ہے، وہ ہے مادی اسباب کی تیاری۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، یاد رکھیے مومن کا کامل انحصار اسباب پہ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت اور طاقت پہ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام اور قرآن نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، کامیابی اور ناکامی اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور قرآن نے کہا ہے اسباب اختیار کیجئے۔ یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم کیا ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم۔ اپنی استطاعت کے مطابق قوت تیار کرو، سواریاں تیار کرو۔ اس دور کی سواری گھوڑے تھے، آج کی سواری اور ہے، اس لیے قوت کہا۔ قوت ہر دور کی بدلتی ہے۔ اس وقت تیر اور تلوار تھے، آج جدید عصری اسلحہ ہے، جدید عصری اسلحہ۔ آفرین ہے فلسطینیوں پر، ان کے پاس جدید عصری اسلحہ نہیں بھی ہے، لیکن وہ پتھروں سے میزائلوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ غلیلوں سے بندوقوں کا مقابلہ کر کے شرمندہ کر رہے ہیں ان ممالک کو جو جدید عصری اسلحہ سے لیس ہو کے بیٹھے ہوئے، کہ تمہارے ان میزائلوں سے ہماری یہ غلیل اچھی ہے، ہمارے یہ پتھر اچھے ہیں، یہ جذبہ ایمانی ہے، یہ جذبہ جہاد ہے۔ اسے دنیا کی کون سی طاقت ہرا سکتی ہے؟ اگر اسے ہرایا جاتا تو فلسطینی بیت المقدس میں آپ کو نظر نہ آتے۔ یہ جذبہ ہے، قوت۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم۔ مادی اسباب کی تیاری۔ اور مادی اسباب میں ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ ہمارا جو آج کل میڈیا ہے، دشمن کی سازش سے بھی باخبر رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ذرائع ابلاغ پہ بندے کی نظر ہونی چاہیے۔ ہمارا میڈیا اس وقت یہودی قبضے میں ہے، لفافہ ہر کسی کو پہنچتا ہے، تو جس کا کھائے اسی کا گائے۔ تو پھر کہاں بیت المقدس کی بات ہوگی، کہاں حرمین کی بات ہوگی؟ پھر تو یہی کہا جائے گا بیت المقدس کی اسلامیت مشکوک ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اس سے منہ موڑ لیا تو پھر تم دے کیوں نہیں دیتے؟ شروع میں اس پہ تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں۔ پھر یہ باتیں، اب ذمہ داری اسلامی ممالک کی تھی کہ مل کر متحد ہو کر ایک اسلامی میڈیا کو مضبوط کرتے، تاکہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو وہ اس میڈیا کے پلیٹ فارم سے اس کا جواب دیتے، اور مسلمانوں کے قلوب و اذہان میں شکوک و شبہات آنے ہی نہ دیتے۔ لیکن ممالک اپنی ذمہ داری سے دور رہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، چلو جہاں تک ہو سکے ہم سوشل میڈیا پر ان کے حق میں آواز اٹھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حیثیت واضح کریں، پوزیشن بتائیں، اسرائیلی مظالم سے پردہ ہٹائیں۔ اور پھر ایک ذمہ داری ہماری اور بھی ہے، اخوت اسلامی کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے مشکات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا المومنون کرجل واحد، مومن ایک آدمی کی طرح ہیں، اور ایک جگہ آیا کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہیں، ان اشتکا عینہ اشتکا کلو۔ اگر جسم کی آنکھ کو شکایت ہو تو اس کا اثر اور درد صرف آنکھ محسوس نہیں کرتی، پورا بدن محسوس کرتا۔ وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّ، اور اگر سر میں درد ہو تب اس کا اثر صرف درد محسوس نہیں کرتا، جسم کا ایک ایک عضو محسوس کرتا ہے۔ کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے، آنسو آنکھ سے بہتا ہے۔ کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے، آنسو آنکھ سے بہتے ہیں۔ تو فرمایا المومنون کرجل، دنیا بھر کے مسلمان ہمدردی میں، خیر خواہی میں، ایک دوسرے کی بھلائی میں ایک آدمی کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ مسلمان کو اپنے سے الگ نہ سمجھے۔ جس وقت راجہ طاہر کی
जेल और कैद में एक बेबस औरत ने फरियाद की थी, तो खलीफा वक्त की जानिब से जो इराक में गवर्नर मुकर्रर था, मुर्रिखीन ने लिखा है उसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ था। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को रवाना किया था और वो यहां आके सिंध में उस औरत की दाद रसी के लिए पहुंचा था। इस्लाम का मिजाज ये है, अलमोमिनून करजुलिन वाहिद, एक जिस्म की तरह। ये उखुव्वत इस्लामी का तकाजा है, अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम। तो फलस्तीनियों को हम तनहा न छोड़ें, जो हमारी हिम्मत में है, इस्तेतात में है, बस में है, वो करें। हम सोशल मीडिया पे उनकी हिमायत में मुहिम चलाएं, और जो उन पे मजालिम का सिलसिला दराज किए हुए है इसराइल, उसकी मसनूआत का बाइकाट कर दें। क्या हुआ अगर कोका कोला और पेप्सी हम ना पिएंगे तो मर जाएंगे? ये डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है, डॉक्टर ताहिर आवान साहब, इनसे पूछिए इसके पीने का कोई फायदा भी है? दोनों काली हैं। ब्लैक वाटर हमें फायदा नहीं दे सकता, ब्लैक वाटर हमारे नफे की चीज नहीं है। ना पिएंगे तो क्या हो जाएगा? तो जहां तक बात साथी कहते हैं जी चलो मैं 100 रुपए की नहीं पीऊंगा, तो 100 रुपए से उनका क्या नुकसान हो जाएगा? भाई उनका नुकसान हो ना हो, फलस्तीनियों का फायदा हो ना हो, तेरा फायदा जरूर होगा। अल्लाह नीयतों पे फैसले फरमाता है। क्या हम उस बुढ़िया से भी कमजोर हैं जो एक रुई की गठड़ी लेकर मिस्र के बाजार में आ गई थी और उसने कहा था इस यूसुफ के खरीदारों की बोली में मैं भी शामिल होना चाहती हूं। किसी ने तंज के तौर पे कहा, अम्मा क्या लेने आई है यहां तो बादशाहते सीमो जर लिए पड़ी हैं, तेरी इस रुई की गठड़ी से तो यूसुफ का नाखन भी नहीं खरीदा जाएगा, तो यूसुफ को खरीदने की बात कर रही है, पागल तो नहीं हो गई? तो बुढ़िया ने क्या जवाब दिया था, मुझे भी पता है, मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकती। तो फिर आई क्यों है? आई तो इसलिए हूं कि जब कयामत के दिन मैदान माशर में ये सदा लगेगी कि यूसुफ के खरीदार इधर आ जाएं, तो मैं उस सफ में खड़ी हो जाऊं। हमारे इस अमल से, मसनूआत के बाइकाट से फलस्तीन आजाद हो ना हो, बैतुल मुकद्दस बाजियाब हो ना हो, इसराइली मजालिम का सिलसिला रुके ना रुके, इसराइल मगलूब हो ना हो, लेकिन हमारा नाम तो बैतुल मुकद्दस के हामियों की सफ में आ जाएगा, फहरिस्त में आ जाएगा। इस नीयत के तहत बाइकाट कीजिए। और हमारे आज के नौजवानों को तो पता ही नहीं, हमारा आज का नौजवान कहता है ये इलाके की जंग है, ये वतन की जंग है, ये उनकी कौम की जंग है, और ये बाकायदा साजिश के तहत जहनों में बिठाया गया ये इस्लाम की जंग है, दीन की जंग है, मजहब की जंग है। और उखुव्वत इस्लामी का तकाजा ये है कि हम जहां तक हो जो हमारी हिम्मत में है उनके लिए दुआ भी करें, इसराइल की मसनूआत का बाइकाट भी करें, सोशल मीडिया पे उनके हक में आवाज बुलंद करें, ताकि आलमी ताकतें मजबूर हो जाएं इन मजालिम को बंद करवाने के लिए। ये मजालिम बंद करवाने के लिए इतना तो हमें करना पड़ेगा। और कैसा उलझाया उन्होंने मुसलमानों को, इसको उसके साथ, उसको इसके साथ, कहीं सरहदात का इख्तिलाफ, कहीं कोई और इख्तिलाफ, ताकि मुत्तहिद ना हो, ये लड़ते रहें और हम इन पे बादशाहतें करते रहें। अपनी जिम्मेदारी पहचानिए, वो हमारे भाई हैं। और मैं आखिर में ये उम्मीद रखता हूं, इमरान खान साहब हमारे वजीर आजम हैं और उनके जज्बात, दिलों को अल्लाह जानता है, हम इसके मुकल्लफ भी नहीं है कि किसी के अंदर क्या है, दिलों को अल्लाह जानता है, दिलों के मामलात दिलों की जानने वाले पे छोड़ते हैं। जो उनके अल्फाज हैं, रियासत मदीना के क़याम के जज्बात, इंसाफ को मुसावी पैमाने पर आम करने के जज्बात, और आलमी अदालत में, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुसलमानों का नामूसे रिसालत का केस और मुकदमा लड़ने के जज्बात, हम इन्हें सलाम भी पेश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह इमरान खान साहब को ये तौफीक और जज्बा दे कि वो
اسلامی ممالک کو متحد کرنے کے لیے قدم اٹھائیں اور اس کے نتیجے میں 57 اسلامی ممالک ایک جرأت مندانہ مضبوط موقف اختیار کریں، جس کے نتیجے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو عالمی استعمار کے ظلم سے نجات مل سکے۔ اراکان برما کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان اور اسی طریقے سے فلسطین کے مسلمان یہودیوں کے ظلم سے بچ سکے۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے وزیر اعظم صاحب کو یہ توفیق دے اور ہماری دیگر قیادتیں جن میں عسکری قیادت بھی ہے وہ ہماری شان ہے، بلکہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کی شان ہے۔ اللہ ہمارے ملک سے یہ کام لے اور ہمارا ملک اس کے لیے قدم اٹھائے اور جنرل اسمبلی میں بھی یہ مقدمہ پیش کرے اور اس کے بعد اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنے کے لیے میدان میں نکلے اور ایک مضبوط متحدہ موقف دنیا کے سامنے جائے، جس کے نتیجے میں فلسطین کی آزادی اور بیت المقدس کی بازیابی آسان ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد اور نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔